نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کفار کا ذکر فرمایا تھا، فساق کا ذکر فرمایا، اب نیک لوگوں کا ذکر فرمایا۔ روایات میں ہے نجران کا جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو عظمت دیتے ہیں، ان کو جو شرافت دیتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اور اسی طرح قریش نے بیت اللہ کے اندر ایک بہت سے بت نصب کیے تھے، ایک بڑا بت بھی نصب کیا، شتر مرغ کے انڈے اس کے اوپر لٹکائے، کانوں میں بالیاں ڈالی اور وہ اس کی عبادت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے گروہ، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تم ان کی مخالفت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تاکہ یہ لوگ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی ہر آدمی، ہر گروہ، ہر فرقہ عقلی طور پر بھی اللہ سے محبت پر مجبور ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پالنے والا ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی کی گردش ہے، میری زندگی کا چکر ہے، میری نشو و نما، میری زندگی کو کوئی چلا رہا ہے، اس کائنات کو کوئی پال رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ مگر اللہ کی محبت تب ہی معتبر ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی چیزیں ہیں، پیار کی چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو خوش کریں، اللہ رب العزت کی جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کوئی آدمی معلوم نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، اور انبیاء کے سردار کا زمانہ ہے،
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، امام الانبیاء، فخر الرسل، اور جانے تو عالم، روح تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس لیے جب تک ان کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ کی محبت کے اندر جھوٹے قرار دے دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سیکھنے کا، اللہ کے احکام کو ماننے کا، اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنے کا صرف واحد طریقہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے بھی محبت کے دعوے ہیں سب غلط ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام کے اندر، اپنی آخری کتاب کے اندر واضح کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے یہودیوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے عیسائیوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے مشرکین عرب اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے فاتبعونی، آپ ان سے فرما دو کہ یہ آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ بتلا دیا، وگرنہ تم اللہ سے محبت جو تمہارا ایک فطرتی تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے، تمہارا ایک بنیادی تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے، کبھی اس کو پورا نہ کر پاتے۔ تو اللہ نے تمہیں راستہ بتلا دیا، دکھلا دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف راستہ آسمانوں پہ جانے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، چاند سیاروں کو مسخر کرنے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ترقیات سے دنیا کو مزین کرنے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے میری اتباع کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اطاعت کی ہمیں اسی طرح دعوت دینے لگ گئے ہیں جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یہ اطاعت ایسی نہیں ہے، یہ اطاعت اس لیے ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے جیسا تمہارا دعویٰ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو تم نے منہ پھیر لیا، پھر اگر تم نے منہ پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کے ہاں پھر تم کافر ہی ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اللہ کے ناشکرے ہو، اللہ کو ایسی محبت تمہاری منظور نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر تم نے منہ پھیر لیا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے ہاں تم پھر کافر ہی ہو۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ
علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا، استفاء کا معنی تھا چن لینا، منتخب کر لینا، آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، بعض اولاد بعض سے ہے، یعنی یہ آپس میں اولاد کا سلسلہ ان میں قائم ہے، بعض کی اولاد ہے، اور جسے اللہ نے چنا وہی نبی بنتا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کے سلسلے کے اندر بھی بعض کا بعض سے اتحاد ہے، اتفاق ہے، توحید کے اندر، نیکی کے اندر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو چننا ہے، کس کو نہیں چننا، اس کو معلوم ہے کہ کون نبی بننے کا مستحق ہے کہ اللہ اسے چن لے اور کون نہیں۔ اللہ تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے احوال کو بھی جانتا ہے، تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی شرافت کو بیان کر دیا کہ اللہ نے نبیوں کو شرافت بخشی ہے، اس لیے نبیوں کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور ان کی اولاد میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے جن کو چنا تھا آدم علیہ السلام کو، انہوں نے ان کی اتباع کی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، جب لوگوں کے اندر فرقہ واریت پیدا ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا، کفر پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جنہوں نے ان کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ انبیاء کی شرافت ہے، انبیاء کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے بھی ایسے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، باوجود ہر چیز کے تمہارے پاس ہونے کے، تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے گستاخی والا طریقہ اختیار کیا، نافرمانی والا طریقہ اختیار کیا، جیسے وہ برباد ہو گئے۔ وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنا بھی انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہے۔ وآل عمران علی العالمین، عمران علیہ السلام کی اولاد کو، اور عمران ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے، تو وہ بھی بہت عظیم الشان پیغمبر تھے، جنہوں نے ان کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، باقیوں کو اللہ نے ایسا عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ آج تک فرعون جو ہے وہ مصر کے اندر اس کی لاش پڑی ہے، اللہ کے عذاب کے اندر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، جب ان کے والد کا نام ہے تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ اور آگے بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس امت کو انہی سے سابقہ پڑھنا ہے۔ وہ آخر زمانہ میں آئیں گے اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اگر تم نے دیکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادر زاد اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے نگاہوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بے شمار تم نے معجزے دیکھے ہیں، یہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ خدا تھے، یہ اس لیے تھے کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا، یہ اللہ نے ان کو شرافت دی تھی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ اللہ کے استفاء چننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بعض کی اولاد ہیں، تو اولاد ہونا کافی نہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نہیں کافی،
اللہ جسے چن لے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کو تمہارے اقوال کا بھی پتہ ہے، تم کیا کہتے ہو، سنتا ہے ان کو، اور وہ جاننے والا ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم وقت کے نبی کی بات کو مانو۔ اب تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آخر الزمان نبی تشریف لا چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ شریعت کو، توحید کو، دین کو، رسالت کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس پاکیزہ سلسلے کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، امام الانبیاء ہیں۔ اب جس کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کو نبیوں کی شرافت کو اور بالخصوص امام الانبیاء کی شرافت کو، عظمت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عیسائیوں کو بھی بتلا دیا، یہودیوں کو بھی بتلا دیا، اور عرب کے امی مشرکین کو بھی بتلا دیا۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو، جب تمام جہانوں پر بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور تمام انبیاء کی عظمت اور ان کی شرافت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی محبت کے راستوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں دکھا دے، تاکہ ہم بدعت سے بچے رہیں، نافرمانی سے بچے رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستوں سے انتہا تک پہنچ سکتی ہے، وگرنہ تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔